المفلحون، بس وہ لوگ جو نبی امی پر ایمان لائے اور ان کی تعظیم کی اور ان کی مدد کی اور اتباع کی اس نور کی جو اس نبی امی پر نازل کیا گیا، یہی لوگ کامیاب ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ سے یہ مانگا کہ امت کی فضیلت میری امت کو دے دے، اللہ تعالیٰ نے اس وقت یہ بات فرمائی کہ میں نے یہ بات ان لوگوں کے لیے لکھ دی، اس امت کے لیے لکھ دی جس کے لوگ تقوی اختیار کریں گے، زکوٰۃ ادا کریں گے، اللہ کے تمام آیات پر ایمان رکھیں گے اور اس نبی کی اتباع کریں گے جو امی ہے، وہ نبی امی جن کا تذکرہ تورات انجیل میں ہے، وہ نبی امی جو نیکی کا حکم کریں گے اور برائی سے روکیں گے، وہ جو پاکیزہ چیزوں کو حلال کریں گے اور ناپاک خبیث چیزوں کو حرام کریں گے، وہ نبی امی جو ان سے مشکل کو اتار دیں گے اور بیڑیوں کو ان سے الگ کر لیں گے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری صفات تھی۔ اب پھر آخری امت کی صفت بیان کی جا رہی ہے۔ آخری امت میں سے فالذین آمنوا بہ، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی رسالت اور آپ کی ختم نبوت پر ایمان لائے اور آپ پر جو کچھ نازل کیا گیا، آپ کے فرامین، آپ کی شریعت، آپ نے جو عبادات، معاملات، معاشرت، اخلاقیات دیے، پورا کا پورا دین جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے امت تک پہنچا، پورے کے پورے دین پر ایمان لاتے ہیں، کسی جزو کا انکار نہیں کرتے۔ یہ جو ایمان ہے، ایمان کے لیے تمام جزیات پر ایمان ضروری ہے، اور کفر کے لیے اگر کسی ایک جزو کا انکار کر دیا تو آدمی ایمان سے نکل کر کفر میں چلا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی آدمی تمام کتابوں پر ایمان رکھتا ہے، رسولوں پر ایمان رکھتا ہے، آخرت پر بھی ایمان رکھتا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر ایمان نہیں رکھتا، نعوذ باللہ یہ کہتا ہے کہ اس کے بعد بھی کوئی نبی تھا جس نے آ کے نبوت کی تکمیل کی ہے، وہ شریعت لے کر آیا ہے، تو ایک جزو کا انکار ہے، ساری چیزوں کا اقرار کر رہا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، حج بھی کرتا ہے، زکوٰۃ بھی دیتا ہے اور بڑی پاک باز تقوی والی زندگی گزار رہا ہے، لیکن ختم نبوت پر ایمان نہیں ہے، تو ایک جز پر ایمان نہ لانے سے وہ ایمان سے نکل جاتا ہے، وہ کافر ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کا مطلب آپ کے تمام صفات پر ایمان ہے اور پوری شریعت پر ایمان ہے۔ اور فرمایا وَعَزَّرُوهُ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرتا ہے۔ مفسرین نے عزرو کے کئی معنی ذکر کیے ہیں۔ اس کا معنی تعظیم ہے، اور تعزیر کا معنی یہ بھی ہے کہ مدد کرنا، نصرت کے ساتھ، نصرت کرنا تعظیم کے ساتھ ساتھ، یعنی دل میں عظمت ہو، اس عظمت کو لے کر نبی کی تعظیم کرنا، نصرت کرنا۔ یہاں نصرت سے مراد یہ ہے کہ ان کے دین کی حفاظت اور دین پر عمل کر کے اس کی حفاظت کر کے آگے پہنچانا۔ جو کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی، امتی وہی ذمہ داری لے کر آگے دین کو آگے پھیلائیں، یہ ہے عزروہ۔ اور اسی طرح دل میں اتنا عظمت ہو کہ مخلوق میں سے کسی کی عظمت اتنا نہ ہو جتنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ان کے دل میں ہو، تو یہ ہے تعزیر۔ یہ تعزیر کا لفظ حدود میں بھی بولا جاتا ہے، حدود سے کم ایک درجہ ہے تعزیر کا۔ کچھ ایسے جرم ہیں جن کی سزا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمائی یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرامین میں بیان فرمائی، وہ نص قطعی ہے۔ اور کچھ ایسے جو حاکم وقت اور قاضی وقت کے مصلحت کے حوالے کیے ہیں، جو ان جرموں سے کم درجہ رکھتے ہیں، اس کو کہتے ہیں تعزیر۔ تعزیر کو بھی تعزیر اس لیے کہتے ہیں کہ وہ سزا کیونکہ برائی سے روکتی ہے اور اس جرم کی
بڑائی اس کے دل میں بٹھاتی ہے کہ یہ بڑا جرم ہے، اسے بچنا چاہیے، اس وجہ سے اس کو تعزیر کہتے ہیں۔ اگر اس کو چھوڑ دیا جائے اپنے حال پر تو اس کے دل میں اس گناہ کی بڑائی نہیں آئے گی، وہ اس گناہ سے بچ نہیں سکے گا اور اللہ تعالیٰ کی تعظیم نہیں آئے گی، اس وجہ سے اس کو تعزیر کہتے ہیں۔ اور آگے فرمایا وَنَصَرُوهُ، کہ تیسری صفت یہ ہے کہ وہ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرتے ہیں۔ اس مدد کی بھی کئی صورتیں ہیں، دشمن کے مقابلے میں مدد کرتے ہیں جیسے میدان جہاد ہے، اور اسی طرح معترضین کے اعتراضات ہیں، یا اسلام پر شبہات ہیں، یا کسی قسم کی کوئی مخالفت ہے تو اس میں وہ آگے مقابلہ کرتے ہیں۔ اگر وہ زور بازو سے لڑتے ہیں، دین کے مقابلے میں آتے ہیں تو یہ اپنے زور بازو سے مقابلہ کرتے ہیں۔ اگر وہ قلم کے ذریعے سے آتے ہیں تو قلم کے ساتھ مقابلہ کرتے ہیں، زبان کے ساتھ وہ اعتراضات کرتے ہیں تو زبان کے ساتھ مقابلہ کرتے ہیں۔ جس میدان میں وہ دشمن آتا ہے اسی میدان میں اسی حیثیت سے وہ مقابلہ کرتے ہیں۔ اگر وہ فحاشی اور عریانی کو پھیلاتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کا مطلب ہے آپ کے دین کی مدد میں حیا اور پاک دامنی کو پھیلایا جائے اور اس کی کوشش کی جائے، یہ دین کی مدد ہے۔ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور اتباع کریں گے اس نور کی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ اس سے مراد قرآن مجید ہے اور احادیث مبارکہ اور دین ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کچھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بیان فرمایا سب اللہ کی طرف سے اتارا ہوا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس کی گواہی دی ہے، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ آپ اپنی خواہش سے اپنی مرضی سے آپ کوئی حکم جاری نہیں فرماتے، وہی کہتے ہیں جو اللہ کی طرف سے وحی ہوتا ہے۔ پھر اس وحی کی دو قسمیں، ایک وہ جو قرآن کی صورت میں ہے، اس کو کہتے ہیں وحی مطلوب، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، الفاظ بھی اللہ تعالیٰ کے اور معنی بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ اور دوسرا وحی غیر مطلوب جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین جن کو احادیث کہتے ہیں، وہ بھی اللہ کی طرف سے اتارا ہوا ہے، اس کو بھی وحی کہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں وحی غیر مطلوب، یعنی معانی جو اللہ کی طرف سے ہیں لیکن اس میں الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے استعمال فرمائے ہیں، اس کو کہتے ہیں حدیث۔ تو وہ لوگ اس کی اتباع کرتے ہیں۔ اس کو نور کیوں کہا گیا؟ نور کہتے روشنی کو۔ جس طرح سورج نظر آ جائے، سورج چمک جائے تو انسان کو ہر نقصان دہ چیز اور فائدہ مند چیز نظر آتی ہے اپنی آنکھوں سے، گڑھا بھی نظر آتا ہے، صاف راستہ بھی نظر آتا ہے، سانپ بچھو بھی نظر آتا ہے، انسان کو کھانا اور پینے کی چیزیں بھی نظر آتی ہیں، سب کچھ نظر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے ذریعے سے اور احادیث کے ذریعے سے پورا کا پورا دین واضح کر دیا ہے، کوئی ایک پہلو بھی چھپا ہوا نہیں ہے۔ جس طرح کوئی آدمی دن کو اپنی آنکھیں بند کر کے چلے تو وہ اس کا اپنا نقصان ہے، گرے گا، نقصان ہوگا، اسی طرح آدمی اگر دین میں بھی اپنی آنکھیں بند کر لے اور دین سے الگ ہو جائے تو وہ گناہ میں اپنے خواہشات کے پورا کرنے میں ملوث ہو جائے، وہ الگ بات ہے، ورنہ قرآن و حدیث میں پورا کا پورا دین واضح بیان کر دیا گیا، اس لیے اس کو نور کہا گیا۔ فرمایا اولئک هم المفلحون، یہی لوگ کامیاب ہیں جو تقوی اختیار کرنے والے ہیں، زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والے ہیں، آپ کی مدد نصرت کرنے والے ہیں، یہی لوگ کامیاب ہیں۔ اس میں ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے اور اس امت کی خصوصیات بیان کی گئی ہیں، جس سے سبق یہ ملتا ہے کہ ہمارے لیے اعزاز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آخری پیغمبر نبی امی کی امت میں پیدا فرمایا ہے۔ ہمارے لیے بڑا اعزاز ہے کہ ہم فضیلت والی امت میں آگے ہیں، لیکن یہ فضیلت تب حاصل ہوگی جب ہمارے اندر یہ صفات ہوں گی۔ اگر یہ صفات اختیار کریں گے تو دنیا آخرت میں فضیلت پائیں گے۔ مفسرین نے لکھا ہے، تفسیر ابن کثیر میں ہے، اولئک هم المفلحون فی الدنیا والآخرہ، دنیا کے ہر کام میں بھی وہ کامیاب ہے جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی، اور آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ تو ہماری دنیا کی مجبوری، دنیا کی ضرورت بھی اسی راستے سے پوری ہوگی کہ ہم پورے دین پر عمل کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ پڑھ لیجئے، الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل
لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي انزل معه اولئک هم المفلحون۔ الذین وہ لوگ یتبعون جو اتباع کرتے ہیں الرسول اس رسول کی، النبی الامیہ جو نبی امی ہیں، الذی وہ نبی امی یجدونہ کہ پاتے ہیں یہ لوگ ان کا تذکرہ مکتوباً لکھا ہوا عندہم اپنے پاس فی التورات تورات میں بھی والانجیل اور انجیل میں بھی، یامرہم وہ نبی امی حکم کرتا ہے ان کو بالمعروف اچھے کاموں کا، وینہاہم اور روکتا ہے ان کو عن المنکر برے کاموں سے، ویحل اور حلال کرتا ہے لہم ان کے لیے الطیبات پاکیزہ چیزیں، ویحرم اور حرام کرتا ہے علیہم ان پر الخبائث ناپاک چیزیں، ویضع عنہم اور اتار دیا ان سے اسرہم ان کی مشکلات کو، والاغلال اور وہ توق التی کانت علیہم جو ان پر تھا، فالذین آمنوا پس وہ لوگ جو ایمان لائے بہ اس نبی پر، وعزروہ اور اس کی تعظیم کی، ونصروہ اور ان کی مدد کی، واتبعوا اور اتباع کی النور اس نور کی، الذی انزل معہ جو ان پر نازل ہوا، اولئک یہی لوگ ہم المفلحون کامیاب ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ ہم سب کی بخشش فرما، ہم سب کے سارے گناہ معاف فرما۔ یا اللہ ہمیں اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم عظمت ہمارے دلوں میں بٹھا۔ یا اللہ ہمیں پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والی پوری شریعت پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ جن لمحات میں ہم نے یا اللہ خواہش کی اتباع کی، تیرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ چھوڑ دیا، یا اللہ ہمیں معاف فرما۔ یا اللہ ہماری اس کوتاہی کو معاف فرما، اس نحوست سے ہمیں محفوظ فرما۔ آئندہ کے لیے ہمیں ہر کام سنت کے مطابق کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ غفلت سے ہمیں بچا، ہمیں آخرت کی فکر نصیب فرما، آخرت کی تیاری کی توفیق نصیب فرما، خاتمہ ایمان پر نصیب فرما۔ اس دنیا کی زندگی میں ہمیں ہر قدم پر کامیابی نصیب فرما۔ یا اللہ ہر قسم کی پریشانیوں سے محفوظ فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔